SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो इस इशू पर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक हालिया मुकदमे के फ़ैसले में जो खाना नंबर 16 है उसकी बाबत करार दिया है कि ये खाना नंबर 16 जो है इसको फ्री कैन की नीयत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच का फैसला आया था कि खाना नंबर 16 की अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये खाना नंबर 13 को फॉलो करेगा और लिहाजा जो खाना नंबर 13 में हक में रहेगा सिर्फ वही कंसीडर होगा दावा डिग्री करने के लिए। तो उस तनाज़र में ये एक अहम तरीन फ़ैसला है और ये मामला असल में है क्या और हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने क्या करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क्या इफ़ेक्ट होगा अब, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। जी जनाब, ये सबसे पहले आप निकाह नामा जो फार्म है पाकिस्तान में उसको ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। उसको शुरू करते हैं खाना नंबर 13 से, क्योंकि खाना नंबर 13 से 16 तक जो है वो हकमैर से मुतल्लिक जो खानाजात मौजूद है। खाना नंबर 13 जो है वो है महर की रकम। अच्छा, उसके बाद खाना नंबर 14 जो है वो है कि महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी मुवज्जल है। और खाना नंबर 15 जो है आया का महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, अगर किया गया है तो किस कदर। इसी तरह खाना नंबर 16 जो है आया पूरे महर या उसके किसी हिस्से के एवज़ में कोई जदाद दी गई है, अगर दी गई है तो इस जदाद की सराहत और उसकी कीमत जो फ्री कैन के मबैन तय पाई है। तो ये मुख्तलिफ खाने मैंने पढ़कर आपको सुनाए हैं। असल में बुनियादी तौर पर इस निकाह नामे के फार्म में ही मसला है, इसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। खाना नंबर जो 13 है उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि महर की रकम, अब हक महर सिर्फ रकम का नहीं होता, हक महर में बाज़ ज़ेवर लिख के दिया जाता है, बाज़ जदाद लिख के दी जाती है। तो लिहाजा महर की जो है ना यहाँ पर रकम की बजाय महर की किस्म आना चाहिए था, या हक महर सिर्फ लिख देते कि हक महर क्या तय पाया। तो खाना नंबर 13 में जो है डिटेल होनी चाहिए थी पूरे हक महर की एक ही खाने में, वो चाहे रकम की सूरत में होता, चाहे जेवर की सूरत में होता और चाहे वो जदाद की सूरत में होता, तो उसकी डिटेल आनी चाहिए थी। फिर अगले खाने में आ जाते हैं कि कितना हक महर अदा हुआ कितना नहीं, उस खाने में फिर उस हक महर में से जो 13 में लिखा जाता उसकी तफसील आनी चाहिए थी कि ये हक महर अदा हो गया और ये हक महर अदा नहीं हुआ और कितने अरसे में अदा होगा, वो उसकी तफसील आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ खाने ही इस तरह के बनाए गए हैं कि मौलाना हज़रात जब इसको फिल करते हैं तो वो प्रॉपर फिल नहीं कर पाते, जिसका फिर नुकसान बाज़ों का दुल्हन वालों को हो जाता है और बाज़ दफ़ा दूल्हा को भी होता है। तो इसलिए इस तो खाने सही होने की ज़रूरत है। अब ये मामला क्या हुआ कि अक्सर जो निकाह रजिस्ट्रार्स आते हैं वो खाना नंबर 13 जो हक महर का खाना होता है वहाँ सिर्फ लिख देते हैं जी 5000 रुपये अदाशुद, ठीक है, और उसके बाद जो जदाद लिखी जाती है वो खाना नंबर 16 में लिख देते हैं। तो इस पर कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जो फैसला आया था, जस्टिस वकास रऊफ़ साहब ने वो फैसला, उनकी सरबराही में ही फैसला हुआ था, उसमें उन्होंने करार दिया था कि खाना नंबर 16 क्योंकि लिखा हुआ है कि आया पूरे महर या उसके किसी हिस्से के एवज़ में कोई जदाद लिख कर दी गई है तो वो लिखी जाए यहाँ पे। लिहाजा जो हक महर खाना नंबर 13 में होगा
تو یہ خانہ اس کو فالو کرے گا، اس کی الگ سے حیثیت نہیں ہوگی. یعنی اگر حق مہر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے اور اس یہاں جداد لکھ دی گئی ہے، تو پھر یہ جو ہے اگر 2 لاکھ ادا ہو گیا ہے پھر یہ جداد نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جداد اس 2 لاکھ کے عوض لکھی گئی ہے. تو یہ انہوں نے تشریح اس کی تھی، اور وہ فیصلے کا میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا. اور جس کے بعد جو ہے چونکہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا اور آئین کے آرٹیکل 201 کے تحت اعلیٰ عدالتیں جو ماتحت عدلیہ ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی پابند ہے اگر ان میں کوئی قانونی ایشو طے کیا گیا ہوگا. ایون کہ ایک ڈویژن بینچ کا فیصلہ جو ہے سنگل بینچ پر بھی قابل پابندی ہے. اس کے بعد جو ہے مسائل بنے، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کے بعد حق مہر لکھا جاتا ہے تو فریقین تو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ حق مہر ہے ہمارا، یہ طے ہوا ہے، یہ موقع پہ ادا ہوگا، یہ بعد میں ہوگا. اب اس کو کیسے لکھ رہا ہے، یہ نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر نکاح رجسٹرار نے کوئی حق مہر غلط خانے میں لکھ دیا ہے تو میری نظر میں اس کی سزا فریقین کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھا ہی جانا چاہیے کہ حق مہر جو ہے وہ کیا لکھا گیا ہے اور انٹینٹ کیا ہے پارٹیز کی. پہلے تو 2016 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ نکاح نامے میں حق مہر کوئی بھی قسم کا لکھا گیا ہو یا کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہو، وہ یا تو حق مہر ہوگا یا جداد ہو، یا وہ حق مہر ہوگا یا گفٹ ہوگا جو کہ شوہر ذمہ داری قبول کرتا ہے بیوی کو دینے کی. وہ دونوں صورتوں میں شوہر دینے کا پابند ہے، چاہے وہ حق مہر ہے اور چاہے وہ گفٹ ہے کوئی. تو اس کے بعد لیکن لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ گیا کہ خانہ نمبر 16 کی الگ سے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ اب فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے 2011 میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود تھا، اس کے بعد بھی ایک فیصلہ آیا. تو اسی فیصلے کو انہوں نے جو ہے دونوں فیصلہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فائنڈنگ دی. لیکن اب سپریم کورٹ پاکستان کا 2022 میں ایک بہت اچھا ایک فیصلہ آیا ہے. اس میں انہوں نے قرار دیا کہ جو حق مہر ہے جب لکھا جاتا ہے نکاح نامے میں تو اور پارٹی اس پہ سگنیچر کرتی ہیں اور اس کو تسلیم کرتی ہیں تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے. لہذا حق مہر خانہ نمبر 16 میں بھی لکھا جائے گا تو نیت دیکھی جائے گی کہ یہ جو لکھا گیا تو کیا نیت تھی، یا کیا یہ واقعی حق مہر جو ہے خانہ نمبر 13 میں لکھا گیا اس کے عوض میں جداد لکھی گئی ہے یا اس کی الگ حیثیت ہے. یہ انٹینشن دیکھی جائے گی. اور انٹینشن کیسے پتہ چلے گی؟ مثال کے طور پر خانہ نمبر 13 میں حق مہر صرف 10,000 روپے لکھا گیا اور خانہ نمبر 16 میں لکھا گیا 10 مرلے کا پلاٹ. تو یہ جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے یہ 10,000 کے عوض تو نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے، نیت نظر آئے گی کہ یہ پراپرٹی جو ہے الگ سے لکھی گئی اور اس کی الگ سے جو ہے ویلیو ہے، لہٰذا یہ ڈگری ہوگا اسی حساب سے. لہٰذا جو ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے اس کے اگینسٹ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی الگ حیثیت ہوگی، الگ سے حیثیت نہیں ہوگی اور یہ فالو کرے گا خانہ نمبر 13 کو. اس کی الگ سے حیثیت ہو سکتی ہے، نیت دیکھی جائے گی، کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں. ہماری ایک سروس کیس لا کی بھی ہے جس کے تحت ہم جو پراپر کیس لا دیتے ہیں کسی بھی پوائنٹ کو کسی کو چاہیے ہو، اور وہ سروس معزز وکلا کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر نقطے پر کیس لا چاہیے ہو ایگزیکٹ پوائنٹ پر تو آپ ہماری سروس وہ لے سکتے ہیں. اس میں اگر وکیل حضرات معزز وکیل صاحبان لینا چاہیں تو ان کے لیے 1,000 فیس ہے اس سروس کی. کیسلا ہم آپ کو سرچ کر کے ایگزیکٹ پوائنٹ پر دیں گے جو آپ اپنا پوائنٹ بتائیں گے صرف، اور عام لوگ جو لینا چاہیں گے ان کی 2,000 فیس ہے. اس پوائنٹ پر کیسلا چاہیے ہو یا جو ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے اس پر کیسلا چاہیے ہو یا اس سے پہلے جو 2011 میں فیصلہ جات آیا ہے اس پوائنٹ پر اس پر کیسلا چاہیے ہو، یا مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں فیملی کیسز میں خاص طور پہ، جیسے کیسلا ہے کہ سماج یہ ثابت کرنے کے لیے رسیدات کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس طرح خرچہ نہ نفقے پہ کیس رہا ہے کہ شوہر کی انکم کے مطابق خرچہ ڈگری ہوگا. عدالت ظالمانہ خرچہ ڈگری نہیں کر سکتی کہ ایک دم بہت زیادہ کر دے، یا سالانہ جو ہے وہ بھی مناسب پرسنٹیج کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ ایک کیس میں 20% کورٹ نے کر دیا تھا سالانہ تو وہ سپریم کورٹ نے ختم کیا تھا، اس کو کم کیا تھا. کسی بھی پوائنٹ پر جو سول میٹر ہوتے ہیں، پراپرٹی کے ایشوز ہیں یا فوجداری ایون کے، تو ہماری پراپر سروس ہے کیس لا دینے کی. اس کے لیے پھر آپ کو ڈھونڈنے کی، لائبریری جانے کی یا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ہم ایگزیکٹ پوائنٹ پر آپ کو کیس لا جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر بھی ایک تو فری مشورہ کیا جا سکتا ہے شام 7 سے 9، اور کسی بھی پوائنٹ پر کیس لا بھی لیا جا سکتا ہے.
اور میں کوشش کرتا ہوں ہماری SNL ایسوسیٹ کی سروسز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں. اس وقت 49 شہروں میں کام کر رہی ہیں، اور اس میں جو تمام بڑے شہر کراچی سے پشاور تک، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد وغیرہ، مین آفس ملتان میں ہے، باولپور ہو گیا، یا دوسرے شہر جتنے بھی ہیں، سب جگہ ہماری سروس جو ہے موجود ہے. امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ شام 7 سے 9 کے درمیان فری مشورہ کر سکتے ہیں. 7 سے 9 کے درمیان کے علاوہ اگر آپ مشورہ کسی اور وقت کرنا چاہیں گے تو پھر اس کی بھی 2000 فیس ہوگی جو آپ پے کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہم اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں. آخر میں ایک خوبصورت بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ماں کے حوالے سے. پچھلے دنوں جب دھماکہ ہوا تھا پشاور میں مسجد میں، دہشت گردوں نے دھماکہ کیا تھا، اور اس میں جو مسجد تھی وہ پولیس لائن کی مسجد تھی، اس میں 100 کے قریب، 100 سے زیادہ بلکہ جو پولیس جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اس میں ایک اہلکار جو تھا وہ کانسٹیبل، وہ جب اس کو لے کر گئے ایمرجنسی میں، شدید زخمی تھا، تو اس نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں مر تو نہیں جاؤں گا؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے مرنے کا بالکل ڈر نہیں ہے، مرنا ایک دن سب نے ہے، میں نہیں مرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں جو ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور ماں کا واحد سہارا بھی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو میں مر گیا نا تو میری ماں مر جائے گی. میں اپنی ماں کو یہ دکھ دینا نہیں چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نہ مروں. تھینک یو.